اللہ تعالیٰ وبد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ نبی اور دوستوں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو موضوع بنا کر کے جہاں ڈاکٹر پرساد نے مجھے حال میں تقریر فرمائی تھی جس میں آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ایسے وقت نازل ہوئی یہ آیت جب مسلمانوں کی تعداد بہت انگلیوں پر گنی جا سکتی چند ہزار تھے اور لیکن اس وقت یہ آیت ایک پیشین گوئی تھی گویا کہ پوری دنیا میں یہ رحمت عام ہوگی اور اللہ کا شکر ہے کہ انہی سالوں میں یہ پوری دنیا میں یہ مسلمان قوم کی تعداد پھیل گئی. اس کا ہلکا سا اندازہ آپ کو بہت سی کتابوں سے ہوگا لیکن ابھی مکتب کی مولانا عنایت اللہ صاحب ندوی نے آزاد اسلامی ممالک میں کہاں کہاں مسلمان ہیں حیرت ہوگی پڑھ کر کے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور ایسی جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں جہاں کوئی تصور نہیں ہو سکتا کہ مدینہ منورہ سے نکلے اور پوری دنیا میں پھیل گئے. تو رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی یہ ہوا کہ یہ کتاب اس کا جواب ہے. یہ پہلا حصہ ہے جس میں تمام ملکوں کا جائزہ لیا گیا ہے, اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہاں نقشہ کیا تھا, کب مسلمان آئے, پرانی تاریخ کیا تھی, مسلمانوں کے عمل کے بعد یہ کیا تاریخ ہوئی, تو اس پورا جائزہ اور وہاں مادی سہولتیں کیا ہیں اور کیا کیا اقتصادی نظام ہے مسلمان کی حالت میں ہے, یہ پورا جائزہ لیا ہے. بہت محنت کا جائزہ ہے اور پورا ایک انسائکلوپیڈیا ہے یہ. تو حضرت نے بھی پسند کیا اس کو, اپنے کلمات تحریر فرمایا. خود حضرت کی کتاب ہے جغرافیہ عرب جو اپنے موضوع پر منفرد کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. یقین کرسی دے دو. جو ہم نے کرتی ہے وہ ہے دنیا کے آزاد ممالک. وہاں عنایت اللہ ندوی صاحب نے اس پر محنت کی ہے کئی سال سے لگ کر, اور ہم نے شروع میں بھی دیکھا تھا کہ وہ محنت کر رہے تھے اور مرتب کر رہے تھے, اور اسی وقت ہم نے اندازہ کیا تھا کہ اس کی بڑی اہمیت ہوگی. اہمیت اس بات سے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ حقیقت میں ایک برادری ہے, جہاں بھی رہتے ہوں وہ ایک برادری ہے, اور ایک برادری ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک کا تعلق دوسرے سے ہونا ضروری ہے. جیسے خاندان میں ہوتا ہے کہ خاندان کے ہر فرد دوسرے فرد سے واقف ہوتا ہے اور اس سے اس کو ایک لگاؤ ہوتا ہے اور اس سے اس کو واقفیت ہوتی ہے, اس کے راحت اور اس کی تکلیف کی چیزوں کو وہ جانتا ہے. اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے جہاں بھی مسلمان بسے ہوئے ہیں وہ سب ہماری برادری کے لوگ ہیں. ہمیں ان سے ربط و تعلق ہمارا ہونا چاہیے, بلکہ دلی تعلق ہونا چاہیے. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے حالات کو جانیں اور ان کے مقامات کو ہم جانیں کہ کہاں رہتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کیا حالات ہیں. تو عنایت اللہ صاحب نے بہت ہی جامع طریقے سے اور بہت ہی محنت سے یہ جمع کیا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے سلسلے میں. وہ اصلاً تو انہوں نے ان سارے ممالک کا تذکرہ کیا ہے جہاں مسلمان بسے ہوئے ہیں. خاص طور پر ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے اس جلد میں, یہ جو موجود سامنے جلد ہے, یہ اس میں انہوں نے صرف ایشیا اور افریقہ کو پیش کیا ہے. باقی اور دنیا کے دوسرے ممالک ہیں وہاں بھی مسلمان بستے ہیں, وہ اس کے بعد والی جلد میں وہ پیش کریں گے. اور یہ ایک طریقے سے انسائکلوپیڈیا کی حیثیت اختیار کر گئی ہے ان کی کتاب. انگریزی میں تو ایسی کتابیں آپ کو ملیں گی اور بڑی انسائکلوپیڈیا ہے جو انگریزی میں ملے گی آپ کو, لیکن اردو میں یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے جو ایک طریقے سے پہلا کارنامہ ہے. ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے لوگ اپنے بھائیوں کے حالات کو جان سکیں گے اور اور جو ان کے بھائی نہیں ہیں ان کو بھی جان سکیں گے. جیسے کہ آدمی کو دونوں کو جاننا چاہیے, اپنے بھائیوں کو بھی جاننا چاہیے اور پڑوسیوں کو بھی جاننا چاہیے جو پڑوس میں رہتے ہیں. پڑوس کے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے, اس لیے پڑوس کے لوگوں سے واقف ہونا چاہیے. کہ انہوں نے بہت بڑا جامع کام انجام دیا ہے جو مسرت کے لائق ہوئی ہے اور قابل تعریف ہے. اور امید ہے کہ
آپ حضرات اس کتاب کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا اندازہ ہوگا کہ معلومات کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس سے ہم کو دنیا کی معلومات جو مسلمان کی حیثیت سے ہوں یا غیر مسلم کی حیثیت سے ہوں وہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ کو قبول فرمائے اور اس سے